کی طرف سے خط آئے، کوئی فرشتہ آ کر آپ کی سچائی کی گواہی دے۔ فرمایا اگر فرشتہ آ بھی گیا، وہ بھی انسانی شکل میں ہوگا، پھر یہ کہیں گے یہ کون ہے؟ اور پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے تو انسان ہی آیا کرتے ہیں، بشر ہی آیا کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بشر، لیکن امام الانبیاء، سارے بشر کے سردار ہیں، ساری انسانیت کے سردار ہیں۔ ان انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ زمین پہ چل پھر کے دیکھو اللہ کی پکڑ کیسی ہوئی۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی ایک شان ہے، دینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، پکڑنا چاہے تو بچا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات اور اس کی قدرت ہے کہ پکڑنا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا، اور نوازنا چاہے تو کوئی بندش نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے بندش کرنے والے اکٹھے ہو جائیں، اللہ دینا چاہے تو کوئی نہیں بندش کر سکتا، اور جس کی بندش اللہ کر دے کون کھلا سکتا ہے؟ وَهُوَ الْقَائِلُ، وہ سب سے زبردست ذات ہے۔ بڑا ظالم لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بھی جب مصیبت میں پھنستے ہیں، کشتی جب ان کے ڈوبنے لگتی ہے، لہروں میں لہروں کے درمیان پھنستی ہے، تو پھر یہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، قوموں پر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آئی، شاید ان کے دلوں میں عاجزی آ جائے، اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن بعض لوگ اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں اور عبرت کے مناظر دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے۔ اب تو لوگ سائنسی توجیہات بیان کرتے ہیں، زمین کی پلیٹیں ہل گئیں تو زلزلہ آ گیا، کسی کا اس طرف خیال نہیں آتا کہ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی ہے، سنبھل جاؤ، یہ فرصت ہے، توبہ کر لو۔ زلزلہ آیا کوفہ کے بعد، عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر موجود تھے، زلزلہ آیا، کہا لوگو یہ زلزلہ ہے، اللہ چاہتے ہیں تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ چاہتے ہیں تم اللہ سے معافی مانگو۔ تو لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آدمی اثر نہیں لیتا، کیسی یہ عبرت کے مناظر ہوں، لوگوں کا دل نہیں پگھلتا۔ اس کا تذکرہ فرمایا اس امت پر بھی مختلف قسم کی مصیبتیں آئیں گی، لیکن کلی طور پہ یہ امت ہلاک نہیں ہوگی، آسمانی عذاب سے اور زمینی عذاب سے۔ جیسے پچھلی قوموں کے اندر آسمان سے عذاب آیا، ساری امت مٹ گئی، زمین سے عذاب آیا، سیلاب آیا، پانی کا ریلا آیا، زمین سے چشمے ابلنے لگے، ساری امت مٹ گئی۔ لیکن اس امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں ایک عذاب آئے گا، آپس میں دستے گریبان ہو جائیں گے، وہاں آپس میں جنگ و جدال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آپس کی نفرت اور آپس کا جھگڑا اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور آپس کی محبت اور آپس کا اتفاق یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا یہ آئے گا، فرمایا جو لوگ بے دینی کی بات کریں تم ان کے پاس نہ بیٹھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا، امت کو نصیحت کی گئی، امت کو نصیحت کی گئی آپ کے واسطے سے، بے دینوں کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ بس اوقات آدمی بے دین آدمی کی باتیں سنتا ہے تو اس کے اندر سے عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گھڑا کچا ہو نا اور اس میں پانی ڈال دے تو سوراخ ہو جائے گی۔ جب آدمی کے اپنے نظریات، سوچ، فکر، عقیدہ، ایمان کمزور ہوتا ہے تو بری صحبت سے اس کے اندر سوراخ ہو جاتی ہے، اس کے اندر سوراخ ہو جاتی ہے۔ ہاں یا تو پھر گھڑا مضبوط ہو، پانی ڈال دیں تو پانی ٹھنڈا کر دے گا، یا تو آدمی عقیدے ایمان کے لحاظ سے ایسا ہو کہ بے دینوں کے پاس بیٹھے تو ان کو بھی دین پہ لے آئے، ایسا طاقت والا ہو۔ اس لیے ہر ایک کی سننا، ہر ایک کی پڑھنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی۔ کہتا نہیں میں تو ریسرچ کر رہا ہوں، ارے میاں ریسرچ کی صلاحیت بھی تو ہو۔ کبھی اماں کے علاج کرنے کے لیے خود ریسرچ کرنا شروع کر دی؟ نہیں، وہاں تو ڈاکٹر پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اپنا گھر بنانے کے لیے چلو میں خود بناؤں گا، ریسرچ کی؟ نہیں، وہاں تو کسی پہ اعتماد کرتا ہے۔ یہ دین ہی ایک ایسا مذاق ہے، ہر آدمی ریسرچ کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے وہ صلاحیت ہو پھر ریسرچ کیجیے نا بھائی۔
پہلے صلاحیت تو ہو، استعداد تو ہو، بے دینوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں پورا ماحول شرک سے بھرا ہوا تھا، باپ مجاور تھا، بت بنایا کرتا تھا، بہت سمجھایا اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی، بہت سمجھایا۔ سورج، چاند، ستارے، یہ خدا صاحب شام کو غروب ہو رہا ہے، یہ چاند نکلتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، سورج آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ معبود نہیں ہو سکتی۔ معبود وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ بہت بڑا ظلم ہے جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے۔ پھر 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یوں تو بے شمار انبیاء دنیا میں آئے، لیکن ان 17 کے نام دو چند آیتوں میں اللہ نے ذکر کر دی اور فرمایا یہ سب اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ان کی پیروی کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن کی حقانیت کا تذکرہ ہے، قرآن کی بڑائی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا جیسے تم دنیا میں اکیلے آئے تھے نا، پھر قبروں سے اکیلے اٹھو گے، موت کے وقت بھی اکیلے ہی اٹھو گے، اس کا تذکرہ فرما۔ اور اللہ کو اس پہ پوری قدرت ہے۔ مرغی دیکھتے ہو نا، اس کے اندر سے انڈا مردہ پیدا ہوتا ہے، اور اس انڈے کے اندر سے اللہ رب العزت زندہ چوزا پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھتے نہیں اس کی قدرت؟ یوں انڈا توڑے تو نہیں ملے گا، سر کہاں ہے، آنکھیں کہاں ہیں، کلیجہ کہاں ہے، ٹانگیں کہاں ہیں، لیکن اللہ اسی انڈے کے اندر، اسی زردی کے اندر، اسی سفیدی کے اندر سے ایک زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت۔ یوں ابالا اور کھا لیا، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ نے مرغی کے اندر نیچے رکھا تو اس کے اندر چوزا پیدا ہو گیا۔ کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات، وہی ذات ہے جو زمین کے اندر سے نباتات، سبزیاں اگاتی ہے۔ ایک ہی زمین ہے، پانی ایک جیسا، کھیتی بھی، زمین بھی ایک جیسی، اور اس میں ڈالنے والی جسے کہیں کہ اس کی نگرانی اور اس کی حفاظت بھی ایک جیسی، کھاد بھی ایک جیسی، لیکن نکلنے والا پودا اور نکلنے والا پھل، اس کا ذائقہ مختلف، رنگت مختلف، سائز مختلف۔ کون کرتا ہے؟ اللہ ہی تو کرتا ہے۔ اس ذات کی قدرت ہے، وہی خالق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، تمہیں سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بڑا باریک باں ہے، وہ سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ کی مانیں گے، لیکن جب اللہ کی بات آئی انکار کر بیٹھے۔ اللہ کریم فرما رہے اگر ہم قرآن، اگر ہم فرشتہ بھی اتار دیں تو پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ فرشتہ آئے، ان سے بات بھی کرے، ضدی ہیں، تکبر ہے، نہیں مانیں گے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے ناواقف، اس کے پاس سچائی آ جائے ایمان لے آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جانتا پوچھتا ہے لیکن مفادات پہ زد پڑتی ہے، مفادات پہ زد پڑتی ہے، اس لیے نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا تھا جو جاہل نہیں تھے، وہ خوب آپ کو جانتے تھے، آپ کی زندگی دیکھی تھی، آپ کی زندگی کا تجربہ کیا تھا، لیکن ایمان نہیں لائے، مفادات پہ زد پڑتی تھی۔ ایک یتیم، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، سرداری جائے گی، وڈیرا پن جائے گا، چودراہٹ چلی جائے گی۔ جس کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا، باپ کا بھی ہو گیا، ہم اس کی کیسے پیروی کریں؟ انا تھی، انا، تکبر تھا۔ تو پھر کچھ بھی دکھا دو، نہیں ماننا اس نے نہیں مانا۔ پھر فرمایا بے دین لوگوں کی باتوں کا اثر وہی لیتا ہے جس کے دل کے اندر بھی کجی ہوتی، کھوٹ ہوتا ہے۔ بکری بکری کی طرف جاتے ہیں نا، مرغی مرغی کی طرف، کبوتر کبوتر کی طرف، جنس جنس کی طرف جاتا ہے۔ اندر ظلمت ہو تو ظلمت والی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان کا نور نصیب فرما دے۔ پھر نورانی باتیں اچھی لگیں، پھر تقوی کی باتیں اچھی لگیں گی۔ اندر اندر کا مزاج خراب ہو گیا، یا ظلمت ہے تو ظلمت والی باتیں، بے دینی کی باتیں، لا دینی کی باتیں وہ اچھی لگیں گی۔ اور یہاں اگر تقوی کا نور ہو، تقوی کا نور ہو تو طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہو۔ اس کا تذکرہ فرمایا لوگوں، ظاہری گناہ ہوں یا باطنی گناہ، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، جسم، یہ ظاہری گناہ۔ دل کے اندر بھی گناہ ہوتا ہے، حسد، کینہ، بغض، تکبر، حد درجے کی دنیا کی محبت، یہ دل کے گناہ ہیں۔
ایمان والوں کو تلقین فرمائی، ایمان والوں ظاہری باطنی گناہوں سے بچو، یاد رکھنا گناہوں کا ریئیکشن ہوتا ہے، فرمایا ان الذین یکسبون الاثم، گناہوں کا ریئیکشن ہوتا ہے، دیر سویر ہوتی ہے، دیر سویر ہوتی ہے، لیکن اس کا ریئیکشن آتا ہے پورے طور پہ۔ مرنے کے بعد دنیا بھی اس کی نحوست دیکھو گے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا جس کے لیے اللہ بھلائی چاہتے ہیں اور خیر چاہتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے ہر حکم کے لیے کھل جاتا ہے، یعنی اس کے لیے وہ پورے خوشی کے ساتھ اللہ کا ہر حکم قبول کرنے لگتا ہے۔ جس کا سینہ، جس کے لیے اللہ بھلائی کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور جو اللہ کی اس بھلائی سے محروم ہوتا ہے، اس کے لیے دین کی بات قبول کرنا ایسا جیسے اس سے کہہ دیا جائے آسمان پہ چڑھو، کیسے چڑھے گا؟ اس کے لیے ایسی مشکل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، اس کی کوئی علامت بھی ہے، اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول۔ فرمایا اس کی 3 نشانیاں ہیں، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس سے زیادہ جی نہ لگے، اور جو گھر ہمیشہ کا ہے اس کا شوق بڑھ جائے۔ سبحان اللہ، یہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے، ابا چلے گئے، دادا چلے گئے، نانا چل گئے، اسے دھوکے میں اسے دھوکا ہے کہ شاید میں نے یہیں رہنا ہے، اس لیے ساری توانائیاں یہیں لگا رہا، اس لیے ساری صلاحیتیں یہیں لگا رہا۔ حالانکہ دادا گئے، نانا گئے، نہ جانے کتنے گھر کے لوگ چلے گئے، یہ دھوکے میں پڑا شاید میں نے یہیں رہنا ہے۔ سوچتا ہی نہیں میاں، جانے والے ایسی زندگی تھوڑی گزارتے ہیں، وہ تو تیاری میں رہتے ہیں، وہ تو تیاری میں رہتے ہیں۔ فرمایا نشانی کیا ہے؟ دھوکے کے گھر سے زیادہ جی نہ لگائے، اور جہاں جانا ہے اس کا شوق بڑھ جائے، اس کی فکر بڑھ جائے۔ والاستعداد للموت قبل نزول، اور جانے سے پہلے جانے کی تیاری شروع کر دے۔ آپ کو کوئی کہہ دے میاں مکان گھر کا ہے، کرائے کا ہے، خالی کرنا ہے، کرائے کا مکان خالی کرنا ہے، تو بتائیے تیاری شروع ہوتی ہی نہیں ہوتی؟ تو میرے گھر کا فرد جب دنیا سے جاتا ہے تو مجھے کہہ کے جاتا ہے کہ میاں تیاری کر لو، تم نے بھی دنیا کا یہ کرایہ کا مکان خالی کرنا ہے، لیکن سنتے نہیں ہیں ہم سنتے نہیں ہیں۔ میرے گھر کا جانے والا بھی مجھے خبر کر کے دیا جاتا ہے، میاں دنیا کے مالک نے تجھے بھی یہاں اس گھر سے شفٹ کرنا ہے۔ تو یہی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرما دے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر مشرکین کی غلط روایات اور ان کی حماقتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ کو مشرک بھی مانتا ہے، لیکن وہ ایسا مانتا ہے جیسے اس کا اپنا مزاج ہے، نبی کی طرح نہیں مانتا، جیسے نبی کی تعلیمات ہیں، جیسے دین کی تعلیمات ہیں، ایسے نہیں مانتا، حماقتیں کرتا ہے۔ حماقت کیا کرتا ہے؟ زراعت کھیتی ہوتی ہے تو اللہ کا حصہ بھی نکالتا ہے، اللہ کا حصہ بھی نکالتا ہے، اور اپنے معبودوں کے لیے بھی حصہ نکالتا ہے۔ اللہ کا حصہ معبودوں میں مل جائے کوئی پرواہ نہیں، معبودوں کا حصہ اللہ کے حصے میں مل جائے پریشان ہو جاتا ہے، کہیں معبود ناراض نہ ہو جائے۔ ہیں مسجد کے پاس سے گزرے گا، موسیقی کی آواز بلند ہو جائے گی، بابا کے پاس سے کر جائے گا، آہستہ کر دے گا، ادھر ڈرتا ہے، اس سے نہیں ڈرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو اس طریقے سے یہ مشرک کیا کرتا تھا، جانور چوپائے، ان کی جو بچے پیٹ میں ہوتے تھے ان کے بارے میں غلط نظریہ عقیدہ کہ فلاں کھا سکتا ہے، فلاں نہیں کھا سکتا، اس کی مذمت فرمائی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی کہ دیکھو حق سچ کے ایک وظیفہ، ایک مضمون ہے، اور یہ نصیحتیں ہیں، اور یہ نصیحتیں گویا کہ عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ امت تو کیا نصیحت کر کے گئے ہیں؟ تو فرمایا وہ اس آیت کے اندر وہ ساری نصیحتیں موجود ہیں، اور یہ ایسی نصیحتیں جو ہر نبی نے اپنی امت کو نصیحتیں کی ہیں۔ اس کی پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے لوگوں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ تشرکوا بشیئا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی اولاد کو ناحق قتل نہ کرنا۔ اس زمانے میں بھوک کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو آر کی وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے، اور مسلمان بھی آج ایسا ہی کرتا ہے، جب بچیوں کا پتہ بچی ہو رہی ہے تو حمل ضائع کرا دیتا ہے،
4 مہینے کے بعد بچے کا حمل ضائع کرنا قاتل ہے، قاتل۔ جو کہتا ہے وہ بھی قاتل ہے، جو کر رہا ہے وہ بھی قاتل ہے۔ وہ بھوک کے خطرے کی وجہ سے بچوں کو قتل کر دیا کرتے، فرمایا بچوں کو قتل نہ کرو۔ اس کا تذکرہ فرمایا، یتیموں کا مال مت کھاؤ، یتیموں کا مال مت کھاؤ، اور جو مخلوق سے عہد کرو اسے پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور اللہ سے جو عہد کر رکھا ہے اس کے اندر بھی کمی نہ کرو۔ اس کا تذکرہ فرمایا، فرمایا یہ ہے سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو۔ پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے اور اس کی تلقین ہے، اور آخر میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ انہیں کہہ دیں، آپ انہیں کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے، اور میرا جینا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ نماز بڑھیا عبادت ہے، قربانی بھی بڑی عبادت ہے، لیکن جو اللہ مسلمانوں سے چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ تمہارا جینا بھی اللہ کے لیے ہو، تمہارا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا لوگوں سے کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا خالص اللہ کے لیے، اور اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پہلے قومیں آئیں چلی گئی، اللہ رب العزت نے تمہیں ان کی نیابت میں دنیا میں بھیجا ہے، دیکھنا چاہتا ہے تمہارے اعمال کیسے۔ ویسے تو وہ جانتا ہے، لیکن اظہار ہو جائے، اظہار ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک مختصر سی زندگی دی ہے، اور اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں تم کیا لے کے آتے ہیں اور تمہاری زندگی کیسی ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، اس کے لیے حساب و کتاب کا نظام بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب کی زندگی کا ریکارڈ اس کے پاس موجود ہے، اور جلد ہی اس کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی زندگی میں صحیح یقین نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔